بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ابرار احمد مہر ایڈوکیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ جس کو مذاکرات کرنے ہیں کریں ورنہ نہ کریں۔ ہم مذاکرات کرنے کے لیے کسی کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ حکومت مذاکرات کرنے کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ عمران خان کا سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے اہم پیغام جو ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹ کیا گیا اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ریمانڈ کے دوران عمران خان کو بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا بلکہ عدالت میں ان کو فزیکل پیش کیا جائے گا۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کا نوٹیفکیشن کل عدم قرار دے دیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اب نان فائلرز پر شکنجہ مزید سخت کر دیا جائے گا کیونکہ قومی اسمبلی میں ٹیکس لا ترمیمی بل 2024-25 پیش کر دیا گیا ہے، تو نان فائلرز کو اب کس حد تک تکالیف کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم نان فائلرز کی بات کریں گے کیونکہ حکومت کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے، بارہا دفعہ اس کے اوپر حکومت کہہ چکی ہے کہ اب ہر بندے کو فائلر ہونا پڑے گا، ہر بندے کو ٹیکس ریٹرن جمع کروانی پڑے گی، ہر بندے کو بتانا پڑے گا کہ اس کے پاس کیا ہے۔ تو اس حوالے سے قومی اسمبلی میں ٹیکس لا ترمیمی بل 2024-25 پیش کر دیا گیا ہے، جس میں بہت ساری پابندیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ بل منظور ہو جائے گا پارلیمنٹ میں، یہ جو بل پیش کیا گیا ہے وہ قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو جائے گا، سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گا، اور صدر کی طرف سے بھی اس کے اوپر دستخط ہو جائیں گے، اور یہ ایک قانون بن جائے گا۔ اب ہر بندے کو فائلر ہونا پڑے گا، ادروائز اسے بہت ساری مشکلات کا، پرابلمز کا اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس حوالے سے قومی اسمبلی میں پیش کردہ بل کی مجوزہ ترمیم کے مطابق نان فائلرز پر 800 سی سی سے بڑی گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ نان فائلرز مخصوص حد سے زیادہ جائیداد اور شیئرز نہیں خرید سکیں گے۔ اس کے علاوہ ٹیکس چور بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کرا سکیں گے اور مقرر کردہ حد سے زیادہ پیسے بھی اکاؤنٹ سے نہیں نکال سکیں گے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت نان فائلرز ایک حد سے زیادہ بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے۔ ان کے سیکیورٹیز اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر بھی پابندی ہوگی۔ نان فائلرز کو صرف موٹر سائیکل، رکشہ اور ٹریکٹر خریدنے کی اجازت ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ بل میں مجوزہ ترمیم کے مطابق نان فائلرز 800 سی سی سے بڑی گاڑیاں نہیں خرید سکیں گے، انہیں صرف موٹر سائیکل، رکشہ اور ٹریکٹر خریدنے کی اجازت ہوگی۔ مجوزہ ترمیم کے تحت نان فائلرز مقصود حد سے زیادہ جائیداد نہیں خرید سکیں گے۔ جن کے بینک اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں وہ ایک حد سے زیادہ بینکنگ لین دین نہیں کر سکیں گے۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹ منجمد کیے جائیں گے، اور غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد اپنی جائیداد ٹرانسفر بھی نہیں کر سکیں گے۔ بل میں مجوزہ ترمیم میں واضح کیا گیا ہے کہ حکومت غیر رجسٹرڈ افراد کی جائیداد اور کاروبار بیچ ڈالنے کی مجاز ہوگی۔ ایف بی آر جن لوگوں کے نام کی فہرست جاری کرے گا ان کے اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ پابندی کا اطلاق وفاقی حکومت کے نوٹیفکیشن کے بعد ہوگا۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، اب ہر بندے کو فائلر ہونا پڑے گا اور ٹیکس ریٹرن جمع کروانی پڑے گی۔ اچھا جی، ایک بڑی امپورٹنٹ خبر تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کے خلاف کافی سارے مقدمات درج تھے، جس میں کچھ مقدمات میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی، کچھ مقدمات میں ان کی بعد میں گرفتاری ڈالی گئی جس میں وہ ریمانڈ کے اوپر ہیں، اور ابھی بھی یہ خاص طور پر 24، 25 اور 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے بھی عمران خان کے خلاف متعدد کیسز کو رجسٹرڈ کیا گیا، اور اس حوالے سے پنجاب حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو فزیکل عدالت میں پیش نہ کیا جائے ریمانڈ کے دوران، بلکہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں حاضر کیا جائے۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی گئی کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے۔ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی ملزم کو بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں حاضر کیا جائے، بلکہ قانون یہ کہتا ہے کہ ریمانڈ کے دوران یہ لازمی ہے کہ اس کو عدالت میں فزیکل پیش کیا جائے۔ تو لہٰذا اس نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے اور اس کو منسوخ کیا جائے۔ دیکھیں، اس حوالے سے قانون بڑا کلیئر ہے کہ اگر کسی بھی ملزم کے لیے یہ نوٹیفکیشن جاری کرنا ضروری ہو کہ اس کو بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش کیا جائے، تو صرف اور صرف ٹرائل کے دوران ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ مطلب کیس کی جب سماعت ہو رہی ہو، گواہان عدالت میں آ کے اپنی شہادت کو ریکارڈ کروا رہے ہوں، تو صرف اس صورت میں کسی بھی ملزم کی بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں حاضری ہو سکتی ہے۔ لیکن جب کسی شخص کی گرفتاری ڈالی جائے کسی بھی مقدمے میں،
اور ریمانڈ کے لیے اس کو عدالت میں پیش کیا جانا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں کسی بھی ملزم کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی بندے کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کرنا ہو تو اس کو فزیکل کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب کے کیس کے حوالے سے جب ان کی گرفتاری مختلف مقدمات میں 9 مئی کے حوالے سے یا بعد ازاں جو ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے، تو پنجاب حکومت کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا۔ تو عدالت نے اب اس کے اوپر اپنے ریمارکس دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ کام کابینہ کا ہے، اور خاص طور پر انفرادی حیثیت سے کسی بندے کے بارے میں نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے نوٹیفکیشن صرف اس صورت میں جاری کیا جا سکتا ہے جب یہ معاملہ پہلے کابینہ کے پاس آئے، وہاں سے منظوری کے بعد اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا پنجاب حکومت کی طرف سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے وہ غلط ہے، وہ قانون کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے، اور عدالت کا یہ حکم ہے کہ اب عمران خان صاحب کو ریمانڈ کے دوران ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں حاضر نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو فزیکل عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب کا کہنا ہے کہ جس کو مذاکرات کرنے ہیں کریں، نہیں کرنے نہ کریں، لیکن ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگیں گے، ہم مذاکرات کرنے کے لیے کسی کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ حکومت مذاکرات کرنے کے حوالے سے سنجیدہ نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ حکومت مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے۔ حکومت کبھی بھی کسی بھی صورت میں مذاکرات نہیں کرے گی، کیونکہ ایسا کرنا ان کے خلاف جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں، یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، لیکن حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات کرنے اس وجہ سے بھی نہیں بنتے کیونکہ جتنے بھی الزامات 26 نومبر کے حوالے سے ہیں وہ سارے کے سارے حکومت کے خلاف ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف اب یہ چاہتی ہے کہ حکومت کے ساتھ ان کے معاملات ہو جائیں وہ لوگ جن کے خلاف یہ الزام ہے کہ 26 نومبر کو انہوں نے احتجاج کے دوران ان کے لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلائیں۔ مطلب کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جن کے خلاف آپ کے الزامات ہیں، تو حکومت کیسے یہ ساری چیزیں افورڈ کر سکتی ہے کہ جو الزام ان کے خلاف لگایا جا رہا ہے اس حوالے سے وہ اپنے ہی خلاف ایک کمیشن بنا دیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں پہلے بھی اس کے اوپر کافی بات کر چکا ہوں کہ حکومت کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گی، وہ کبھی بھی اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی نہیں مارے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جیسچر دینے کی کوشش کریں، جی ٹھیک ہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، آئیں ہمارے پاس بیٹھیں، دیکھ لیتے ہیں، مسئلے کا حل کر لیتے ہیں، لیکن ایسا کرے گی نہیں، کیونکہ تقریباً 2 دن پہلے خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا، بلکہ اس بات کو کلیئر کر دیا تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب کوئی بندہ فائنل کال کی بات کرتا ہے، کوئی بندہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی بندہ دھمکی دینے کی بات کرتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو جو شخص دھمکی دے اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ بلکہ خواجہ آصف صاحب نے تو بڑا کلیئر کہہ دیا تھا کہ آپ اس طرح کریں، پہلے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کر دیں، جب آپ کی یہ تحریک مکمل ہو جائے گی تو تب آپ سے بات چیت کر لیں گے، آپ کے ساتھ مذاکرات کر لیں گے۔ لیکن کل اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب نے ایک گڈ سائن دینے کی کوشش کی کہ جی ٹھیک ہے جی، اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی مذاکرات اگر کرنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے، میرا آفس حاضر ہے، میرا گھر حاضر ہے، میں اس حوالے سے جو بہتر اپنا کردار ادا کر سکا وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میرے نزدیک یہ ایک سٹوپڈ بات ہے، میں بالکل بھی اس بات کے اوپر اتفاق نہیں کرتا، یا میں ایسا بالکل بھی نہیں سمجھتا کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرے گی۔ ٹال مٹول کر سکتی ہے، وقت ضائع کر سکتی ہے، آئیں جائیں ملاقات کریں، دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ حکومت کے مذاکرات نہیں ہوں گے اور کسی بھی صورت میں نہیں ہوں گے۔ بات شروع ہو بھی جائے گی تو یہ کسی بھی منطقی نتیجے پر نہیں پہنچے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ حکومت کا یہ بھی ایک کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، انہوں نے 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی تو بنا دی ہے، لیکن اب کیا پتا کہ یہ کمیٹی ہمارے ساتھ کوئی معاملات طے کر لے اور بعد میں پتا چلے کہ عمران خان صاحب اس بات کے اوپر متفق نہیں ہیں۔ اب حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ جناب آپ ایسے کریں، جو 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنی ہے وہ آپس میں سب سے پہلے مذاکرات کریں، اس کے بعد وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں اور اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، تاکہ یہ بات طے ہو جائے کہ آپ کے پاس مینڈیٹ موجود ہے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر جو بھی بات طے کریں گے عمران خان صاحب اس کو انڈورس کریں گے۔ چلیں، یہ تو حکومت کی طرف سے بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا کہ
جس کو مذاکرات کرنے ہیں کریں، جس کو نہیں کرنے نہ کریں، ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو اگر تو پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں یا وہ آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ کے پاس اگر وہ نہیں آتے تو کیا فرق پڑتا ہے اسے؟ آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ سردار ایاز صادق صاحب نے بھی تو پروپوزل دیا نا کہ آپ آ جائیں میرے پاس۔ آپ جب تک ان کے پاس جائیں گے نہیں تو بات شروع کس طرح سے ہوگی؟ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کو صرف اتوار تک کا ٹائم دیتا ہوں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کرنا ہماری کمزوری ہے، لیکن یہ ہماری کمزوری نہیں ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے یا آپ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک کی طرف جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال فی الحال حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ پاکستان تحریک انصاف بھی کسی حد تک مذاکرات میں سنجیدہ نظر نہیں آتی، کیونکہ اگر سنجیدہ ہوتی تو شاید اس طرح کی بات نہ کرتی، اور اگر مذاکرات شروع ہو بھی جائیں گے تو یہ کسی بھی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچیں گے اور یہ مذاکرات بری طرح سے ناکام ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کے مطالبات کے حوالے سے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ان کا یہ جو مطالبہ ہے نا کہ 9 مئی کے حوالے سے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کو رہا کر دیا جائے، تو یہ معاملہ عدالتوں کے پاس ہے، حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو حکومت کبھی بھی اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے گی۔ آلریڈی یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، اس کے اوپر پٹیشن کے اوپر نمبر بھی لگ چکا ہوا ہے، اور آئی تھنک سو کہ آئندہ چند دنوں کے اندر اس کو فکس بھی کر دیا جائے گا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے۔ اور رہی بات 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی، تو ابھی پاکستان تحریک انصاف نے ماں سوائے استغاثہ دائر کرنے کے، جو کہ میں اس کے اوپر پہلے کافی بات کر چکا ہوں کہ وہ جس فورم پہ گئے ہیں اس فورم پہ نہیں جانا چاہیے تھا، یا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، یا استغاثے میں جن ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے ان کی طلبی نہیں ہوگی یا ان کو سزا نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن فائل کرے اور وہاں پہ جا کے ریکویسٹ کریں کہ 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کرنی چاہیے تھی، جو کہ ابھی تک نہیں کی گئی۔ اچھا جی، اب بات کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ ان کی طرف سے ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ایک پوسٹ لگائی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان کا سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے اہم ترین پیغام: میں نے حکومت سے 2 مطالبات کیے تھے، نمبر 1 انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی، نمبر 2 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ اس حوالے سے میں ابھی پہلے بات کر چکا ہوں۔ یہ دونوں مطالبات جائز ہیں، اور اگر حکومت ان پر اتوار کے روز تک کوئی عمل درآمد نہیں کرتی تو سول نافرمانی کی تحریک کے پہلے مرحلے ترسیلات زر کے بائیکاٹ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ یہ وہ ریمیٹنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کہا جائے گا، یعنی کہ سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز اوورسیز پاکستانیوں سے کیا جائے گا، ان کو ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ نے ریمیٹنس پاکستان میں نہیں بھیجنی۔ اچھا، یہاں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب کی لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ حکومت کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ تو ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے نا۔ تو آپ کوئی تحریک ایسی شروع کریں جو کہ حکومت کے خلاف ہو۔ آپ ایک ایسی تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہ پاکستان کے خلاف ہے۔ پاکستان کے ساتھ تو آپ کی کوئی دشمنی نہیں نا۔ آپ کو سول نافرمانی کی تحریک شروع نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ آپ اوورسیز پاکستانی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک قانونی طریقے سے پاکستان میں پیسے نہ بھیجیں، مطلب کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، غیر قانونی طریقے سے پیسے بھیجیں۔ آپ ان کو ایک غلط کام اور ایک غیر قانونی کام کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک کو پورے پاکستان میں شروع کیا جائے گا تو آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ ٹیکسز ادا نہ کریں، آپ فائلر نہ بنیں، آپ ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروائیں، آپ بجلی اور گیس کے بل ادا نہ کریں، مطلب کہ آپ سٹیٹ کے ساتھ ایک طرح سے بغاوت کر جائیں، ایک طرح سے آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، آپ حکومت کا کوئی بھی حکم نہیں مانیں گے۔ تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کا نقصان ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر کے پاکستان کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا مطلب ہے سٹیٹ کے ساتھ ٹکرا جانا۔ تو بہرحال تحریک شروع کرنے سے پہلے عمران خان صاحب کو تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے۔
अच्छा जी, खान साहब कहते हैं कि हम इस सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। मुल्क में जमहूरियत, अदलिया और मीडिया का गला घोंट दिया गया है और हर तरफ जबर फस्तायत का दौर जारी है। लिहाजा तरसीलात ज़र के बाइकाट का आगाज करें। 26 नवंबर और 8 फरवरी को जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हिम्मत और जवामर्दी के साथ जबर का मुकाबला किया, इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। 1971 में अवामी लीग के बाद तहरीक इंसाफ दूसरी जमात है जिसे इस किस्म के रियासती जबर का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात में तारीख की जीत हासिल करके और 26 नवंबर तक मुसलसल जद्दोजहद जारी रखकर तहरीक इंसाफ ने तारीख रकम कर दी है। 26 नवंबर पाकिस्तान के तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस दिन निहत्थे लोगों पर स्नाइपर्स के जरिए फायरिंग की गई, जवान लोगों को जख्मी और शहीद किया गया। कई अफराद 3 हफ्ते से गायब हैं। गुमशुदा अफराद को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत जवाब दे कि इतने अफराद कहां गायब हैं। हमारे लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। मैं बैरिस्टर गौहर समेत अपनी पार्लिमानी पार्टी को हदायत देता हूं कि इन अफराद के लिए असम्बली में आवाज बुलंद करें। यह मुमकिन नहीं कि मुल्क में खून की होली खेली जाए और पार्लिमान मामूल के मुताबिक चलती रहे। जब तक मैं जिंदा हूं, इन अफराद के कत्ले आम की तहकीकात के लिए जद्दोजहद करूंगा और इनको इंसाफ दिलाए बगैर चैन नहीं लूंगा। जो लोग शहीद हुए उनके लवाहकीन सदमे में हैं। मैं खुद फायरिंग की खबर सुनकर शदीद अजियत का शिकार रहा और नींद की गोली खाने के बावजूद निहत्थी अवाम पर तशद्दुद के करब से सो नहीं सका। जिन लोगों ने एक खिड़की पत्ता तक नहीं तोड़ा, इन पर सीधे फायर मारे गए। हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन थे। कौमी तराना पढ़ते फौजियों को गले लगाने वाले लोगों पर फायरिंग की गई और इन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। ऐसा यहिया खान ने 25 मार्च 1971 को बंगाली अवाम के साथ किया था। इसके अलावा मुल्क में किसी पार्टी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। मैं जब तक जिंदा हूं 26 नवंबर को बोलने नहीं दूंगा। तहरीक इंसाफ की जानब से मुज़ाकरात करने की पेशकश का मजाक उड़ाया गया और यह तासुर दिया गया कि हमने घुटने टेक दिए हैं। मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की बात मुल्क के वसी तर मफाद में की थी। हुकूमत अगर इस बात में दिलचस्पी नहीं रखती तो हमने भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की कनपट्टी पर बंदूक नहीं रखी। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमजोरी हरगिज़ ना समझा जाए। अब भी अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो तो हमारे दोनों मुतालबात पर हमसे राब्ता किया जाए या हमें कायल किया जाए कि ये मुतालबात गैर आईनी है और इन पर बात मुमकिन नहीं। जेल में मुलाकात के लिए मुज़ाकराती टीम को दावत दी है और उनके नाम दिए हैं। अब देखना यह भी है कि हुकूमत उनको मुलाकात की इजाजत देती है या नहीं। हुकूमत बार बार जो इल्जाम लगाती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक में मुल्क को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये याद रखें ये मुल्क को नहीं, इस बोगस पार्लियामेंट, बोगस इंतखाबात के नतीजे में बनी असम्बली और सेनेट को निशाना बनाया जा रहा है। ये हुकूमत लोगों के वोटों से नहीं बल्कि साजिश से बनी है। जनरल बाजवा ने हमारी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की और पाकिस्तान को 42 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया। इस हुकूमत ने IT इंडस्ट्री और दीगर शोबों को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से अवाम इस हुकूमत से बददिल हैं। मुईशत तबाह हाल है और कारोबारी तबका और सरमायादार अपना पैसा बैरून मुल्क ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।